لفظ یہود خود سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی رجوع کرنا یا پھر لوٹنا۔ یہودی بنی اسرائیل کے ایک مذہبی قبیلے کا نام ہے، جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا آبائی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ پاک نے تقریباً 70,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے دوران ان کے بھائی مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا اور ان کو مصر میں رہنے کی اجازت دے دی، اور یہ لوگ اپنی محنت سے بڑی ہی ترقی کی منازل پر پہنچ گئے۔ فرعون مصر نے ان کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کے ان کو ختم کرنا چاہا، اور یہ لوگ کئی سال تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل تقریباً 12 قبائل میں تقسیم ہو گئی، اور تمام لوگ ہی مصر کی فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ایسے ہی غلامی میں تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان میں سے بڑی تعداد اللہ پاک کی نافرمانی کرتی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی۔ لفظ ہود افراد کی جمع ہے، جس میں سے مرد کو یہودی اور عورت کو یہودیہ کہا جاتا ہے۔ ہر یہودی بنی اسرائیلی ہے، مگر ہر بنی اسرائیلی یہودی نہیں ہے۔ یہودی آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور یہ ایک ایسی قوم رہی ہے جنہوں نے اپنی ہزارہ سالہ زندگی میں اللہ پاک کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ قوم مسلسل سازش، بغاوت اور فساد کے علم بردار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس قوم پر متعدد بار لعنت فرمائی، اور یہودیوں کے مکر و فریب کی پوری تاریخ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہ واحد قوم ہے کہ جس کو اللہ پاک نے غضب اور ملامت کا حقدار ٹھہرایا ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلسل اللہ پاک کی نافرمانی کرتے اور شرک اور فساد میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ اللہ پاک کی آیات کو بھی فروغ دیا کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ لوگوں کو تو اچھے کاموں کا کہتے، مگر خود ان پر عمل بالکل بھی نہ کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور سمندر میں ان کے لیے اللہ کے حکم سے راستہ بنایا، مگر اس کے باوجود وہ مسلسل ناشکری کرتے رہے۔ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کرنے کے لیے گئے تو یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد ایک گائے کی پرستش میں لگ گئے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اس گائے کو ذبح کر دو تو یہ لوگ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے، اور تقریباً 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس اللہ پاک کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئے، صرف اس لیے کہ وہ گائے کو کسی طرح ذبح کرنے سے بچ سکیں۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دیکھے بنا اللہ پاک پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی وہ قوم تھی کہ جن کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا گیا، اور یہ لوگ من و سلوہ بنا کام کے ہی ایسے کھاتے پیتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے من و سلوہ بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ زمین سے ہی ان کے لیے اناج اور سبزیاں پیدا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ صحرا کی دھوپ سے اور گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ بھی کیا گیا اور ٹھنڈک مہیا کی گئی، مگر ان کی ذرا سی بھی مجال کہ انہوں نے اللہ پاک کے سامنے ذرا سی بھی عاجزی اختیار کی ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں پر ہرگز نہیں جائیں گے، تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم تو یہیں پر رہیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے 12 قبائل کے لیے اپنی رحمت سے 12 چشمے جاری کیے تھے تاکہ ان کے درمیان کبھی بھی پانی کے مسئلے پر لڑائی جھگڑا نہ ہو، لیکن ان سب کے باوجود
وہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے تمام تر پیغمبروں کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے اور پھانسی پر لٹکانے پر بھی ان لوگوں کے لیے کوئی آر نہ تھی۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک قلم کروایا اور ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کے لیے پیش رہے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی ہی نسل کے لیے وقف ہے، اس لیے وہ اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشوں کی اطلاع تمام انبیاء کرام کو پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط پیغمبر اور ہستی کا انتخاب کیا ہے۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں کچھ نہیں کہے گی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی انعامات موجود ہیں، کہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم کرتے اور ان کو ان کی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب بھی یہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور فلسطین پر ناحق قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ لوگ پیش گوئیاں کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ آخری نبی بھی ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا فانی میں تشریف آوری کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی یہ لوگ دشمن بن گئے۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر ان لوگوں نے ہی جادو کروایا تھا، اور ایک مرتبہ ایک چٹان کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں نے زمین پر تقریباً 2 مرتبہ فساد برپا کیا، اور تیسری مرتبہ بھی جنگ یہی لوگ شروع کریں گے۔ یہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہ بھی کہتے کہ یہ کھیت اور جانور سب محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں کہ جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ یہ لوگ اللہ پاک کو مجسم یعنی انسانی شکل والا سمجھتے ہیں، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی تمام نبیوں کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو ریت میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی انہی لوگوں نے رچائی۔ انجیل کے کلام الہی ہونے سے بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اللہ پاک کی سب سے زیادہ پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے کئی طرح کی نعمتیں اتاری، یہاں تک کہ یہ لوگ جو بھی مانگتے اسی وقت ان کے لیے حاضر ہو جایا کرتا، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک ان سے ناراض ہوا اور ان کو امامت کے درجے سے بھی ہٹا دیا۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اس نافرمان قوم یعنی یہودیت سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور فلسطین جو کہ آج اس قوم کے قبضے کے اندر ہے، وہاں کے بسنے والے لوگوں کی اللہ پاک ہر طرح سے مدد فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔